السلام علیکم. آج ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں. یہ 51st پوڈ کاسٹ ہے. سو آئی ایم ریئلی ویری ایکسائٹیڈ. وی ہیو ہیڈ ونڈرفل گیسٹس اور آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی میدان سے ہمارے گیسٹس آتے ہیں لیکن ہوتے بڑے زبردست ہیں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے. چاہے آپ کا کینسر سے کوئی واسطہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, یہ ہر حال میں بے حد امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہے. اس کے کینسر سرجن ڈاکٹر ہادی محمد خان از مائی گیسٹ. ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی یو ہیو گیون ٹائم. مجھے پتہ آپ بڑے بزی ہوتے ہیں لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہم کرنے لگے ہیں. میں نے جب آپ کا سی وی دیکھا تو میں تو پریشان ہی ہو گئی کہ اتنی سی عمر میں آپ اتنا کچھ کیسے کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ سے امریکہ میں پیدا ہوئے, پٹسبرگ میں. جی بالکل جی. اور امریکہ میں ہی آپ نے تعلیم حاصل کی. بہت چھوٹا تھا میں تو میرے پیرنٹس واپس پاکستان موو ہو گئے تھے. میرے ابو اس وقت وہاں پہ, میرے فادر ڈاکٹر مصدق وہاں پہ ٹریننگ کر رہے تھے اس وقت سرجری میں. اچھا, وہ بھی سرجن ہے؟ جی بالکل جی. او گریٹ. اچھا, تو آپ دوسرا جنم ہے, آپ کے تو تیسرا خون میں یہ کام ہے. ہاں جی. میرے گرینڈ فادر تھے, وہ بھی ENT سرجن تھے, وہ بھی انگلینڈ سے ٹرین ہوئے تھے, تو وہ بھی. اچھا, ماشاء اللہ. نو ونڈر یو آر اے بریلینٹ سرجن. آئی کین واؤچ فار دیٹ بیکاز انہوں نے میری سرجری کی تھی, لمپیکٹمی کی تھی, وچ از اندر ایکسپرٹیز, فارم آف ایکسپرٹیز ان دس فیلڈ. سو آج ہم بریسٹ کینسر ٹریٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ بھی باقی کینسرز کے بھی یہ سرجن ہیں اور وہ بھی کام کرتے ہیں. تو کہیں نہ جائیے گا, آرام سے بیٹھیے گا اور بڑی آج دلچسپ باتیں ہوں گی. جی ڈاکٹر ہادی, یہ بتائیں آپ کی کوالیفیکیشنز کے بارے میں پہلے تھوڑا سا. اچھا, میں نے جی 2006 میں آغا خان یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تھا, اور اس کے پھر فوراً بعد میں امریکہ چلا گیا تھا ہائر ٹریننگ کے لیے. تو فرسٹ آئی ڈیڈ 5 years آف جنرل سرجری ان یونیورسٹی آف نیو میکسیکو. پھر اس کے بعد میرا شوق زیادہ تھا کینسر سرجری کی طرف, تو آئی ڈیڈ 2 years آف کینسر سرجری ٹریننگ فرام باسٹن یونیورسٹی. پھر آئی ورک دیئر فار 3-4 years ایز اے کنسلٹنٹ کینسر سرجن اینڈ اے کنسلٹنٹ سرجن. اینڈ دین یہ تو آئیڈیل ہے نا. بس پھر 2018 میں آئی مووڈ بیک ٹو پاکستان. اچھا, 2018. جی بالکل. اچھا, سو آپ بہت ہی ابھی مطلب تازی باتیں ہیں ساری. ہاں 2018. اور پھر آپ نے اگلے 7 سال شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جی بالکل جی کام کیا, بہت نام بنایا, بہت نام کام کیا آپ نے. تو اس تجربے کے بارے میں بتائیے. وہ بہت اچھا تھا جی, میرے لیے ایک بہت اچھا اسٹیپنگ اسٹون تھا. جب میں امریکہ سے آ رہا تھا تو اٹ واز ویری ویریسم کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں پلا بڑا پاکستان میں تھا, لیکن آئی نیور پریکٹسڈ ایز اے ڈاکٹر ہیئر. لیکن اٹ واز اے ویری گڈ اسٹیپنگ اسٹون فار می کہ میں آیا, میں نے اپنی سروسز دیں, میں نے پیشنٹس دیکھا کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کیسے ڈیولپ کرنا ہے چیزوں کو, کیسے ملٹی ڈسپلنری کیئر جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کینسر پیشنٹس کے لیے, کیسے کینسر پیشنٹس کو نا آپ کو ایک ایکسٹرا لو اور افیکشن دینی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پیشنٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ ایک لو افیکشن, ایک ریلیشن شپ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے نا, تو دے فیل کمفرٹیبل ود یو. اینڈ وین دا پیشنٹس فیل کمفرٹیبل ود یو سائیکولوجیکلی, ہیف آف دیئر ڈیزیز از گون. مجھے پتہ ہے کہ ہم سائنس کی جب بات کرتے ہیں, لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے خاص طور پہ کینسر پیشنٹس جو کہ ذرا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, دے ٹاک اباؤٹ دیئر ڈیزیز, جو آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا سوال کرنے میں, جن کو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو دوز آر دا تھنگس وچ آر ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی لرن ان دوز 7 years کہ میں نے بھی اپنے آپ کو کیسے چینج کرنا ہے, میں نے بھی اپنے پیشنٹس کو کیسے بہتر اپرچونیٹیز دینی ہیں, اور کیا ان کی آؤٹ کمس کو بیسٹ بنانے کے لیے, چاہے ان کو بریسٹ کینسر ہو, چاہے ان کو کولن, لیور, پینکریاس, جو بھی کینسرز ہوں, لیکن ان کے لیے آئیڈیل ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو دوز 7 years پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول فار می. اچھا ڈاکٹر ہادی, میں آپ سے اسپیشلی ایک چیز پہ ضرور بات کروں گی جو میں بڑے اسٹرانگلی فیل کرتی ہوں کہ جب ایک پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر سے ملنے, اور وہ نیچرلی اپنے ان کے ساتھ اپنا بچہ یا جو بھی ہے اپنے ریلیٹیوس کو لے کے آتے ہیں, تو جو میں ایک چیز بہت زیادہ دیکھتی تھی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کی جگہ اس کے ریلیٹیو سے زیادہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو میں پھر دھیان بڑھاتی تھی کہ نہیں جی میں پیشنٹ ہوں, آپ مجھ سے بات کریں. بالکل, ہاں جی.
تو اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہم وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا میرے لیے پریکٹس چینجنگ تھی. اب اسی سینیریو کو اگر میں امریکہ میں لے جاؤں نا تو ادھر ہم پیشنٹ کے ریلیٹیو سے بات ہی نہیں کرتے تھے, ہم پیشنٹ سے ہی صرف بات کرتے تھے. اگر میرے ایگزیکٹ اور پیشنٹ اگر کہے نا کہ جی میرے بچے کو نہیں بتانا, میرے ہسبینڈ کو, تو ہم نہیں بتاتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بالکل ہمارا سوشل اور کلچرل ماحول اس طرح کہ یہ ٹوٹلی اپوزٹ تھا. مریض پہلے کے رشتہ دار اندر آ جاتے تھے کمرے میں کہ جی مریض کو نہ بتانا, پلیز میری امی کو نہ بتانا, ان کو نہیں پتہ. لیکن یہی چیز میں نے دیکھی کہ اس کو ہلکا ہلکا میں نے جا کے چینج کرنا شروع کیا. میں نے پھر ان کی فیملی کو بتایا کہ دیکھیں آپ جس طرح جو مریض ہوتے ہیں نا, آپ اس کو ایسے سوچیں کہ جو مریض ہوتا ہے وہ ایک سولجر ہے, اس نے جانا ہے جنگ پہ. اب آپ جنگ کے محاذ میں اس کو پھینک دیں, یعنی کہ جب اس کی ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں, چاہے سرجری ہو رہی ہے, چاہے کیمو ہو رہی ہے, چاہے ریڈیشن ہو رہی ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں وہ جنگ پہ گیا ہے, تو دے ول نیور پرفارم ویل. تو اس چیز کو چینج کرنے کے لیے میں نے آہستہ آہستہ پیشنٹس کو بتانا شروع کیا سو دیٹ دے کین فائٹ. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آدھی بیماری مریض کے دماغ میں ہوتی ہے. پیشنٹس ہو فائٹ, جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, جو فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ان کو بہت زیادہ نیٹی گریٹی نہ بھی پتہ ہو, لیکن وہ مینٹلی طور پر پریپیئرڈ ہوں کہ ہاں جی اگلا سال 6 مہینے از گوئنگ ٹو بی ٹف, تو دے ڈو ویری ویری ویل. تو ہمارا بس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ سوشل اور کلچرل وہ ہے کہ جی پیشنٹ کو نہ بتانا, وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, وہ بیڈ سے نہیں اٹھیں گے. لیکن اس چیز کو میرے خیال میں کافی حد تک میں نے اپنی پریکٹس میں بھی چینج کیا ہے. آہستہ آہستہ میں نے ان کو بھی کاؤنسل کرنا پڑتا ہے فیملی کو, نہیں جی تھوڑا سا بتانے دیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایز ڈاکٹرز یا ایز ریلیٹیوس کہ جی یار پیشنٹ کو شاید سمجھ ہی نہیں آئے گی. نہیں, ایون میں آپ کو بتاؤں جو پیشنٹس جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار مجھے ہر تیسرے ہفتے کیوں لے کے جا رہے ہیں, بڑا بڑا آنکالوجی لکھا ہوا ہے, بڑا بڑا کینسر لکھا ہوا ہے, بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہاں, اور وہ پیشنٹس انفارچونیٹلی ورس کرتے ہیں کہ دیکھو میرے سے چھپا بھی رہے ہیں, مجھے بتا بھی نہیں رہے ہیں, سمجھ تو ان کو آ جاتی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا آپ کا پیشنٹ کے ساتھ, وہ بھی بریک ہوتا ہے. تو آپ نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز بتانی ہیں اور یہ, لیکن آپ کو اتنا بتانا چاہیے کہ پیشنٹ کمفرٹیبل ہو اور پیشنٹ اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو. دیکھیں نا آپ نے اب وہی بات کی ہے جو میرے دل میں ہمیشہ سے بالکل, اور میں نے اپنے ہسبینڈ کے کیس میں یہ دیکھا. اینڈ آئی ریئلائز کہ جب اینڈ پہ جب وہ آگے رائٹ نیئر ہز ڈیتھ دیکھ کے اب ان کو بتانا چاہیے. کیا مطلب ہے بھائی, شروع سے ایک دوڑ چل رہی ہے. بالکل. اینڈ مجھ سے خود میرے ہسبینڈ پوچھتے تھے کہ تم نے ان کو کیا بتایا جو اتنے لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں, کیا بات ہے. ہی از سچ این انٹیلیجنٹ پرسن, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل. تو ادھر جی آپ کو پھر ریلیٹیوس کو بھی ڈرایا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کرو گے تو ان کی کنڈیشن اور خراب ہوئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ اب آپ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ پیشنٹ کو بتانا بالکل بے حد ضروری ہے اور اس کے لیے اچھا ہے. بالکل, اس کے لیے ڈیفینیٹلی بہت اچھا ہے. اچھا, امریکہ میں آپ نے جب دیکھا وہاں تو سیدھا پیشنٹ, بالکل ہم بتاتے تھے جی, ہم تو ڈائگنوسس بھی بتاتے تھے, ہم پروگنوسس بھی بتاتے تھے, ساری بات بتاتے ہوتے تھے. اب میں تھوڑا سا بہت ڈیٹیلز میں اس میں نہیں جاتا کیونکہ ہم نے موٹیویشنلی بھی ان کو بیک اپ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں اچھی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں فیملی سپورٹ بھی تو بہت اچھی ہے نا. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پہ فیملی سپورٹ, فرینڈس کی سپورٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈیولپڈ کنٹریز. ادھر مطلب آپ بڑے سے بڑی سرجری کر لیتے تھے مریض کی اور کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا. ہاں, تو کیا کہتے ہیں, ادھر تو ریلا لگا ہوتا ہے. بالکل. ہاں, تو آپ نے اس چیز کو بھی تھوڑا سا, لیکن میرے خیال میں سب کو ساتھ لے کے چلنا, نہ صرف پیشنٹ کو بلکہ پیشنٹ کی فیملی, اٹینڈنٹ, سب کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس ڈیزیز کو فائٹ کرنا ہے. اس میں دوسرا پہلو جو میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے سے, کیونکہ میں بھی کینسر سروائیور ہوں, تو 1.5 سال کی تو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. جی بالکل. اب 1.5 سال کے عرصے میں ہر دفعہ پیشنٹ کے ساتھ ہر دفعہ وہی اٹینڈنٹ نہیں ہوگا. بالکل. کبھی ایک اٹینڈنٹ ہوگا, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا, کیونکہ ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہیں, اپنی لمیٹیشنز ہیں. تو پیشنٹ کو اگر پتہ ہے کہ میں ابھی بیماری کے اب اس حصے میں ہوں, اب میری یہ ٹریٹمنٹ ہو رہی, اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے یہ, دیٹ
patient should be on top of his بالکل whole treatment. ایگزیکٹلی. اور ان کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہوپ تو دلانی ہے نا, ہم نے ہوپ دلانی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی سرجری میں 2-3 ہفتے لگیں گے ریکوری میں, یا مہینہ لگے گا, یا آپ کی کیمو یا ریڈیشن چل رہی ہے اس میں مہینہ 2-3-6 مہینے لگیں گے. سو دیٹ دے ہیو اے گول, دے ہیو اے ٹارگیٹ کہ یار ٹھیک ہے یہ 6 مہینے مشکل ہوں گے لیکن انشاءاللہ 6 months کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی. تو وہ ہوپ بہت ضروری ہے کہ تاکہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف ہے, جس طرح وہ اپروچ کریں زندگی کو, وہ ٹھیک رہے. اور زندگی کے کچھ کام ہوتے ہیں کرنے والے, بالکل ہوتے ہیں جی, اینڈ دے آر سو امپورٹنٹ اینڈ دے نیڈ ٹو بی فیسڈ اینڈ ایڈریسڈ اینڈ ایکٹڈ اپون. So all this can only be done if you know the situation properly. Exactly, and they have to be done in a very timely fashion. Yes. میں آپ کو بتاؤں نا, بہت سارے ایسے ٹائم آتے ہیں کہ پھر پیشنٹس ڈیسیجن نہیں لے سک رہے ہوتے, بالکل, یا اس قابل نہیں ہوتے. تو اس سے بہتر ہے کہ جب وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں, ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, تو اس وقت وہ لیں. بالکل. ایک پیشنٹ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا آتا ہے اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس پہلی دفعہ آتا ہے, اس کے بعد ٹریٹمنٹ اٹ سیلف کی وجہ سے وہ اور بیمار ہوتا جاتا ہے, ہی اسٹارٹنگ ٹو گیٹ ورس. تو اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا مینٹلی تیار کریں گے, ابھی جب تم ٹھیک ہو تو پھر اپنے کام اپنے معاملات بھی سنبھال لو اور اپنے لیے تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. اور مجھے بہت پیاری لگی یہ آپ کی جو ہے انالوجی کہ آپ سولجر ہو, آپ نے ایک جنگ کے لیے آنا ہے. اور بالکل میں تو خود سولجر کی بیٹی ہوں. میرے والد, آئی ریممبر وین آئی واز ویری اسمال ان 1965, جب میرے والد جنگ سے واپس آتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ جو لوگ ہمیشہ کہتے تھے آپ تو ہر وقت ہنستی رہتی ہیں, مسکراتی رہتی ہیں. تو میں دل میں یہ کہتی تھی کہ میں نے اپنے والد کو اصلی جنگ, میدان جنگ سے واپس ہنستے مسکراتے دیکھا ہوا ہے. اور وہی چیز میرے لیے انسپریشن ہوتی تھی. جب میں کیمو کے لیے دوسری دفعہ جاتی تھی تو میں کہتی تھی وہ میدان جنگ میں دوسری دفعہ کیسے جاتے ہوں گے, یو نو. تو وہ والی فیلنگ میں یوزڈ ٹو تھنک اوکے مائی فادر ڈیڈ اٹ اینڈ آئی کین ڈو اٹ آلسو, یو نو. اور میں یہی چاہوں گا کہ جس طرح ماشاء اللہ آپ کی موٹیویشن تھی, یو نو, آپ کے ساتھ وہ جو ٹائم میرا گزرا 3-4 سال پہلے, تو کاش انشاءاللہ ہر پیشنٹ جس کو اس مشکل بیماری سے سامنا ہو رہا ہے کہ دے آلسو ہیو دا سیم اپروچ ٹورڈز لائف, اینڈ یو نو اس اپروچ کے ساتھ ہی دے کین فائٹ دس. بالکل. مجھے ایک ہیں میرے ریلیٹیو بھی ہیں, میرے داماد کے بھائی ہیں ہارون شریف, اور میں ان کو بڑا اپنا گرو مانتی ہوں. تو انہوں نے بڑی پیاری ایڈوائس مجھے دی کہ آپ اپنی زندگی میں سے 70% کام کم کر دیں اور 30% پہ فوکس کریں, کیونکہ میں بہت زیادہ کام ملٹی ڈائمینشنل ہر طرف کرتی ہوں. انہوں نے کہا ان میں سے 70% نکالیں, 30%. اب جو 30% آپ کام کریں اس میں سے 70% کام آپ اپنے مرضی کے کچھ اور کریں, اس میں سے 30% صرف آپ نے کینسر کا سوچا. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل. وہ یہ نا, میں بھی اپنے پیشنٹس کو یہی انکریج کرتا ہوں, جس طرح کئی ٹیچرز ہوتی ہیں, کئی جابس کرتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ماسک لگاؤ تاکہ انفیکشن نہ لگے اور کام کرو. بالکل. اچھا, ایون جو میرے پیشنٹس سرجری سے پہلے بھی آتے تھے اور سرجری کے بعد, میں بہت ناراض ہوتا تھا کہ اسٹریچر پہ نہیں آنا, ویل چیئر پہ نہیں آنا, جتنا کر سکتے ہو واک کر کے آؤ, ہمت کرو. تو اس سے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ان میں جو کیپیبلٹی ہے نا, کیونکہ جب وہ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے وہ فائٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی پیشنٹ والی بات بتاتی ہوں کہ میں ڈاکٹر فرق کئی دفعہ میں سچ مچ بڑی ویک ہو جاتی تھی, تو ویل چیئر میں آفس سے باہر رکھتی تھی چھپا کے, بالکل. تو اتنا میں چل کے آ جاتی تھی. تو تھوڑا سا ڈاکٹر کو دھوکہ دیتی تھی اس معاملے میں. لیکن جتنا بھی کر سکتی تھی. دیکھیں آپ نے وہ جو دھوکہ دیا بھی, لیکن آپ میں ایک وہ تو تھی نا کہ نہیں یار میں نے یہ ٹھیک ہے 10 قدم ہی چلنا ہے, لیکن میں نے چلنا ہے. نہیں وہ تو ہے. ہاں, تو اگر آپ وہ بھی نہ کرتی تو بڑا مشکل ہوتا. ہاں, تو جو جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے نا, کیونکہ خاص طور پہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, تو وہ اتنا بھی نہیں کرے گا. بالکل. ہم نے نہ صرف اس کو بیماری سے نکالنا ہے بلکہ مینٹلی طور پہ بھی اس کو اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ وہ فائٹ کرے. ہاں, تو یہی اقدامات ہیں ایموشنل امپروومنٹ کے, یا کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں انکریج یہی کرتا ہوں کہ اپنی ڈیلی روٹین جس میں آپ کو خوش ہو, جس طرح کئی لوگوں کو کوکنگ پسند ہے, کئی لوگوں کو بچوں گرینڈ کڈس کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند ہے, کئیوں کو شاپنگ پسند ہے, بہت سارے ہوتے ہیں نا, ہر طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو کریں.
ان کو کنٹینیو کریں. بالکل. ہاں بالکل. اور جب تک وہ کنٹینیو کرتے رہیں گے, وہ اس بیماری کے بارے میں نہیں سوچیں گے, وہ کہیں بیک آف دا مائنڈ رہے گی, دے ول کیپ آن ڈوئنگ ویری ویری ویل انشاءاللہ. بالکل. یہ کام اتنے ابزاربنگ ہوتے ہیں نا, جیسے میں چیریٹی میں وہ اکاؤنٹنگ خود کرتی تھی, تو وہ بڑا بالکل مطلب بزی رہتے ہیں نا, دیکھنا آپ اپنے آپ کو بزی رکھنا تو ہوتا ہے. وہ اتنا بزی کہ میں بھول ہی جاتی تھی کہ میں کینسر پیشنٹ ہوں, میں بالکل بھول جاتی تھی, اسی میں لگی ہوئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن کچھ کام مجھے چھوڑنا پڑا, جیسے ایک برائڈل پروجیکٹ کرتے ہیں وہ مجھے چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس کو میں نے اسٹریم لائن کیا ہوا تھا, تو میں اس کی بیسیکلی اکاؤنٹنگ کرتی تھی اور چھوٹا موٹا کر لیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ اپنے کام جاری رکھیں, جتنا کر سکتے ہیں ضرور کریں. دیٹ از دا مین تھنگ. اچھا, اور آپ کیا بتانا چاہیں گے امریکہ میں جو آپ کا ایکسپیرینس تھا 3 ایئرس کا آفٹر یور اسٹڈیز, آپ نے وہاں پڑھائی کی, وہاں کام کیا, اس والے کام سے آپ یہاں کے کام کو ایکسیپٹ فار دس کلچرل ڈفرینس اور جو ورکنگز ہاسپٹل کے ہیں اس میں کیا کیا ڈفرینسز لگے؟ دیکھیں جہاں تک ہاسپٹل کی ورکنگز کا تعلق ہے وہ تو کافی سملر ہیں. مطلب میرے خیال میں پاکستان میں ہر وہ کٹنگ ٹیکنالوجی, ہر دوائی, میجورٹی چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن جو چیز مجھے زیادہ ڈفرینٹ لگی نا پاکستان میں, کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی فائنینشیل پرابلمس بہت زیادہ ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز میں گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر دیتی ہے, لوگوں کے پاس انشورنسز ہوتی ہیں, ہیلتھ انشورنسز ہوتی ہیں, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہے. اٹ از ویری ویری ایکسپینسو. سرجری, کیمو, ریڈیشن سب ملا کے انفارچونیٹلی بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت میجر وہ تھا کہ یار کیا مطلب اٹ از ویری ویری ڈپریسنگ کہ آپ کے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے آپ اس کو لکھ کے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نہیں افورڈ کر سکتا. اٹ از ویری ڈپریسنگ جب وہ کہتے ہیں جی میں گھر بیچ کر آیا ہوں یا میں اپنی بیل گائے بیچ کر آیا ہوں. وہ بڑا ہی میرے لیے چیلنج تھا اور وہ میرے لیے بہت ڈپریسنگ تھا. تو پچھلے 7-8 سال جو میں نے یہاں پہ کام کی میرے لیے بڑا چیلنج تھا کہ یہ کیا ہے. یہ تو ہے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے جو عمران خان نے کام کیا کہ شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے بنایا, اور اسی وجہ سے کیونکہ پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایک تھوڑی سی کرن, روشنی کی کرن تو پیش کی نا انہوں نے. اب پاپولیشن ہماری اتنی زیادہ ہے کہ پھر اب کس کا انسان کیا کیا کرے, لیکن ایک انہوں نے دکھا دیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, دیر آر 2-3 اور ہاسپٹل سنا کوئی گورنمنٹ کے ہیں, دے آر لیس ایکسپینسو, جیسے یہاں نوری ہاسپٹل ہے. بالکل جی, نوری ہاسپٹل جو ہے وہ سرجریز تو وہاں پہ نہیں ہوتی ہیں, لیکن کیمو تھراپی, ریڈیشن تھراپی, بیت المال کی فنڈنگ ہوتی ہے ان کے پاس, زکوٰۃ فنڈز ہوتے ہیں, وہ سارا ان کا کرتے ہیں. تو بہت زیادہ وہ لوگ کام کریں. مطلب میں کافی آفن نوری کو وزٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں جو لائنز ہیں پیشنٹس کی, ہاں تو نوری بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اٹامک انرجی خیر بہت سارے ہاسپٹلس ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہر شہر میں, ہر شہر میں بالکل بہت زیادہ سینٹرز ہیں, بلکہ ان کا تو نیٹ ورک جو ہے وہ شوکت خانم سے بھی بہت بڑا ہے. اچھا. اور 27 کے 28 سینٹرز ہیں آل اوور پاکستان. مطلب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں سرجری کرواتے ہیں, تو پھر اگر انہیں کیمو ریڈیشن چاہیے ہوتی تو میں انہیں گلگت بھیج دیتا ہوں. اگر وہ گلگت کے تو گلگت میں کروائے, ہاں سوات کا سوات میں کرائے, کوئٹہ کا کوئٹہ میں کرائے. تو بہت زیادہ ہاں وہ لوگ بہت زیادہ کام کریں اس بارے میں بھی. اور پھر ایک اور کوئی انمول, جی بالکل, تو ہاں جی, تو انمول وغیرہ یہ سارے جو ہیں اٹامک انرجی کے ہی ہاسپٹل ہیں. نوری, انمول, ارنم, کرن, یہ سارے جو ہیں نا مختلف شہروں میں اور مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ان کی. I wish they kept the same name تاکہ وہ یہ تو اب مجھے نہیں پتا, یہ تو ان کے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن دیر آل انڈر دا سیم امبریلا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح آپ کو پتا ہوگا انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں, بالکل کراچی میں, اور اب وہ میں نے سنا ہے باقی بھی کچھ شہروں میں آنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے ڈیولپ کر رہے ہیں. مطلب ہے یہ تو اس طرح کے ہسپتال ہیں کہ جہاں پہ ایز فار ایز آئی نو کہ ان کے پاس کوئی اکاؤنٹس کا آفس ہی نہیں ہے کہ ادھر جا کے پیشنٹ کو وہ, اور کئی سارے صرف چیریٹی پہ جا رہے ہیں. کمال ہے. اور سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگتی ہے نا ہمارے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیریٹی ورک بہت ہے, بے تحاشا, بہت زیادہ. لوگ چیریٹی میں کام بھی کر رہے ہیں, لوگ چیریٹی کی ڈونیشنس بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ کتنی زیادہ دیتے ہیں. تو مطلب ہے اگر اس چیز کو ٹھیک طرح یوٹیلائز کیا جائے اور فار دا نیڈی پیشنٹس, وہ تو مطلب کمال ہے. اٹس انہرڈ آف پوری دنیا میں اتنا چیریٹی ورک, چاہے وہ فائنینشیل ہے چاہے وہ لوگ کریں, وہ بہت زیادہ ہے.
تو اٹس امیزنگ کہ ہمارے ملک کی جتنی نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں اس کی دوسری طرف یہ ہر انڈیویجول یہ کام کر رہا ہے چیریٹی کا. بالکل میرے خیال میں ہر انسان کر رہا ہے. جی کسی سے بھی ملے تو وہ ہر ایک بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آج کل یہ کر رہی ہوں, میں اس میں بزی ہوں. اور مطلب دیکھیں نا, چیریٹی ورک نہ صرف ایز اے کلچرل کرنا چاہیے, ہمارے مذہب نے اس کو کتنا پروموٹ کیا جی. ایز اے مسلم, ایز اے مسلمان بہت پروموٹ کیا اس چیز کو اور بہت پسند کیا گیا. ہاں مذہب میں تو اور بھی چیزیں بڑی پروموٹ کی گئی ہیں, جیسے سچ بولیں. بالکل یہ تھوڑا بس اب ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے, لیکن یہ کام کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے نا, صدقہ کا تو آپ ریزلٹس بالکل دیکھتے ہو نا, بالکل یو فیل اٹ. تو وہی چیز ہے کہ آپ جب صدقہ روز دے رہے ہو یا کسی نہ کسی فارم میں, اینڈ اٹس لٹرلی ریفلیکٹنگ ان یور لائف اینڈ ان یور اراؤنڈ یو. سو اٹس امیزنگ ہاؤ دیز تھنگس ہیپن. اینڈ آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک it starts an ongoing relationship with God. آپ ڈائریکٹلی ود دا سپریم بینگ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہو, کیونکہ ایک کام ہے جو صرف آپ اسی کے لیے کر رہے ہو اور کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. خیر ہم واپس آتے ہیں آپ کی سرجری کے اوپر. آپ سرجری, بریسٹ کینسر سرجری میں دیر از میسٹیکٹمی اینڈ لمپیکٹمی اینڈ دین دیر از ریکنسٹرکشن. تین چیزیں. جی بالکل. آپ ان تین چیزوں کا باری باری بتائیے گا. اچھا تو دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ بریسٹ کینسر کی اسٹیج کیا ہے, بریسٹ کینسر کا سائز کیا ہے, کیا پیشنٹ کو پہلے کیمو ملنی ہے, کیا پیشنٹ کو پہلے کیمو نہیں ملنی ہے, کیا ایک لیژن ہے بریسٹ میں یا ملٹیپل لیژنز ہیں, کیا دونوں بریسٹ میں لیژنز ہیں. یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے میسٹیکٹمی کرنی ہے, یعنی کہ ہم نے پوری بریسٹ ریموو کرنی ہے, یا ہم نے لمپیکٹمی, یا جس کو وائڈ لوکل ایکسیژن بھی کہتے ہیں, کہ ہم نے صرف اس مخصوص ایریا کو ریموو کرنا ہے. تو یہ میموگرامز, الٹرا ساؤنڈز, ایم آر آئی بریسٹ, بہت سارے اور ہارمونل اسٹیٹس جو ٹیومرس کئی دفعہ ایکسپریس کرتے ہیں, ان کی بیس پہ ہم یہ ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو اٹ ہیز ٹو بی ٹیلر ٹورڈز دا پیشنٹ. تو ہر ایک پیشنٹ دوسرے پیشنٹ سے ذرا مختلف ہوتا ہے, لیکن گول ہمارا کیور ہونا چاہیے. ہمارا گول ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم جو بھی کریں بیماری جڑ سے ختم ہو اور واپس نہ آئے. اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اوور دا پاسٹ 10-15 ایئرز ہم نے اتنا سیکھا ہے اس کے بارے میں, اور اس میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے. مطلب میں کہتا ہوں پوری دنیا میں جتنی کینسر کی ریسرچ ہے اس میں سے 70% صرف بریسٹ کے اوپر ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت کامن ہے, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کافی حد تک کیوریبل ڈیزیز ہے. مطلب اگر ٹھیک ٹائم پہ اس کا پتہ چلے, ٹھیک اس کا علاج ہو. مطلب جس طرح میں ایز اے کینسر سرجن بات کرتا ہوں, اب کئی دفعہ بریسٹ کینسر کے پیشنٹس آتے ہیں, ان میں ہم پہلے سرجری کرتے ہیں, لیکن کئی پیشنٹس آتے ہیں جو ینگر ہوتے ہیں یا ان کا ریسیپٹر اسٹیٹس اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم پہلے نہیں جاتے سرجری پہ. ہم پہلے انہیں کیمو تھراپی, امیونو تھراپی اور مختلف چیزیں دیتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے گول کو نہ بھولیں. ہمارا گول کیور ہے. ہمارا گول یہ ہے کہ نہ صرف مریض کی بیماری ختم ہو, بلکہ انشاءاللہ وہ کبھی بھی واپس نہ آئے. تو میسٹیکٹمی میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پوری کی پوری بریسٹ کو ریموو کیا جاتا ہے. لمپیکٹمی یا وائڈ لوکل ایکسیژن میں صرف اس مخصوص گلٹی کو ریموو کیا جاتا ہے. جہاں تک ریکنسٹرکشن کا تعلق ہے, ریکنسٹرکشن عموماً ہم جب پوری کی پوری بریسٹ ریموو کراتے ہیں تب کراتے ہیں. اس میں کئی دفعہ میں انوالو ہوتا ہوں, کئی دفعہ میرے ساتھ میرے پلاسٹک سرجری کی ٹیم ہوتی ہے, وہ انوالو ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو جس طرح میں پینکریاز یا لبلبہ یا اسٹمک کے کینسرز یا لیور کے کینسرز کو ڈیل کرتا ہوں, لیکن اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی بریسٹ کینسر کا سب سے بڑا پرابلم اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. تو اسی لیے میرے نزدیک کئی دفعہ ریکنسٹرکشن اتنا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جتنا سرجری, ریسیکشن یا میسٹیکٹمی یا لمپیکٹمی کرتی ہے. تو ریکنسٹرکشن کا ایکچولی وہ ویسی سرجری ہی اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اچھا اب ریکنسٹرکشن پہ اب اور پیسے اس سے بھی زیادہ لگیں گے اور تکلیف بھی زیادہ ہوگی. جی بالکل. ان دو سوالوں کا آپ ذرا دیکھیں, پارٹ آف دا ریزن کہ میں اپنے وینچر پہ نکل پڑا ہوں 7-8 سال کام کرنے کے بعد اسلام آباد میں, کہ میں وہی سروسز پرووائڈ کر سکوں ایٹ دا ویری لیس کاسٹ. ہاں, تاکہ نہ صرف ہم سرجری کر کے نکالیں بلکہ ہم ریکنسٹرکشن بھی کروائیں, تاکہ ان پیشنٹس کو کم کاسٹ میں ہر دونوں چیزیں بالکل ہوں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, اٹس دا سائیکولوجیکل امپیکٹ, اسپیشلی فار بریسٹ کینسر. اٹ از دا سائیکولوجیکل امپیکٹ دیٹ وریز می موسٹ فار دا پیشنٹس. اٹس ناٹ دا ڈیزیز. خاص طور پہ ارلی اسٹیج بریسٹ کینسر میں اٹس ناٹ دا ڈیزیز, اٹس دا سائیکولوجیکل امپیکٹ دیٹ وی ہیو ٹو ٹیکل. رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ
Like I spoke to one reconstruction patient who had got mastectomy के बाद reconstruction करवाई थी यहीं शिफा में. ठीक है. तो वो कहने लगी कि सर्जरी के बाद मैंने कहा इन्होंने तो शायद सर्जरी की ही नहीं, ये ऐसे ही मुझे बाहर ले आए हैं, मुझे बताया ही नहीं, क्योंकि द जॉब वाज डन सो वेल. एग्जैक्टली. इट वाज सो वेल. एग्जैक्टली. तो वो ये लेकिन बॉडी के ही डिफरेंट पार्ट से वो उसको डालते हैं. दैट मस्ट बी एग्जैक्टली. क्या आप एक वक्त पे 2-3 सर्जरीज आपके साथ हुई हैं. एग्जैक्टली. बिल्कुल. लेकिन आप देखें उसका फायदा क्या हुआ. देखिए जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि व्हेन यू वेक अप आफ्टर सर्जरी, जब जनरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हुआ तो यू फील एज इफ नथिंग एवर हैपेंड. बिल्कुल. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. जैसे कि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो. हाँ ठीक है, सर्जरी ज़रा सी लंबी हो जाती है, रिकवरी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, लेकिन आपका कितनी लंबी होती है. देखिए अमूमन अगर हम रिकन्स्ट्रक्शन ना करें तो सर्जरी अमूमन 1.5 आवर में हो जाती है. लेकिन अगर हम रिकन्स्ट्रक्शन करें तो वो सर्जरी 3.5 आवर्स में हो जाती है. हाँ, लेकिन देखिए पेशेंट तो जनरल एनेस्थीसिया में होता है, सोया हुआ तो उसको तो उस तरह नहीं पता चल रहा होता, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत एक्सीलेंट. तो अब हम एक मोड़ के पे आते हैं हमारे पॉडकास्ट के और हमारे डॉक्टर के लाइफ में भी, कि इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है कि अब शिफा को इन्होंने खुदा हाफिज़ कहा है और इन्होंने अपना काम, वैसे ही मेरे ख्याल आपका पहले से क्लिनिक था लेकिन उस पर आप ज़्यादा काम करेंगे और कुलसूम में भी आप अब पाए जाएंगे. कुलसूम हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में है और इनका अपना जो क्लिनिक है वो सैटेलाइट टाउन में. जी बिल्कुल जी. तो वो क्लिनिक कब से फंक्शनल था और क्या वो, कुछ होगा? वो उसका नाम है डॉक्टर सर्जरी एंड मेडिकल सेंटर. वो पिछले 20 ईयर्स से ऑलमोस्ट फंक्शनल है. लेकिन रिसेंटली पिछले 6-7 मंथ्स में हमने उसमें ICU बनाया है. वी हैव वेंटिलेटर, वी हैव अ कंप्लीट ICU टीम, एनेस्थीसिया टीम, 2 फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर्स हैं. डॉक्टर्स हॉस्पिटल, डॉक्टर सर्जरी एंड मेडिकल सेंटर. डॉक्टर सर्जरी. जी बिल्कुल. ओके. हाँ, तो उसमें हमने ये सारी अपग्रेडेशन की हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केसेस, खासतौर पे कॉम्प्लिकेटेड कैंसर केसेस, इवन कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स जिनको मेस्टेक्टमी के बाद रिकन्स्ट्रक्शन चाहिए, ऑल अंडर वन रूफ कर सकें. और एट अ वेरी वेरी सब्सिडाइज्ड रेट्स. मतलब है कि वही चीज़ जब किसी भी और बड़े हॉस्पिटल में होती है तो उससे हाफ द कॉस्ट में अगर मैं आपको एवरेज दूँ तो वो सब कुछ, वही फैसिलिटीज़, वही सर्जन्स, वही टीम, वही केयर हम दे सकें. अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है. आई थिंक इट इज़ क्या एक ब्रेक थ्रू है एक किस्म का. हाँ. जो पेशेंट के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ कॉस्ट है. आप जितना मर्जी कह लें कि पैसा डजंट मैटर, ये वो ऑफ कोर्स इट मैटर्स भाई. इट मेक द डिफरेंस बिटवीन हैविंग द सर्जरी और नॉट हैविंग द सर्जरी. अब नहीं पैसे तो आप क्या करें, नहीं हो सकता. तो लेकिन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी पिम्स में है. बिल्कुल है जी, बिल्कुल है. पिम्स में है, होली फैमिली में है, BBH में है, बिल्कुल CMH वगैरह. एग्जैक्टली, CMH वगैरह में भी है. और जिस तरह आपने कहा कि शौकत खानम में है, इंडस में है, तो इन सारी जगहों पे है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली और मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं ऑनकोलॉजिस्ट जो हैं वो सारे बता सकेंगे कि कैंसर इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं अब पिछले काफ़ी सालों से, पिछले 10-12 सालों में. और एडवांस डिजीज़, यंग फीमेल्स हमारे पास रहती हैं, लड़कियां, हम शॉक में चले जाते हैं कि भाई इसकी तो उम्र ही नहीं है कैंसर की. देखें ना, जब हम छोटे थे तो तब कहा जाता था कि हाँ जी बूढ़ी उम्र में मरीज़ को कैंसर होता. नहीं, अब ऐसा है ही नहीं. और अनफॉर्चुनेटली वो इतना एग्रेसिव है. तो मेरे ख्याल में जितने भी अस्पतालों का जिनका आपने नाम लिया वो सब बहुत मेहनत, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली और रिसोर्सेज चाहिए इस चीज़ के बारे में. हमें और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए, और कैंसर सर्जन्स चाहिए, और ऑनकोलॉजिस्ट, और हमें रेडिएशन ऑनकोलॉजी की मशीन्स या लीनियर एक्सीलरेटर्स या उनकी जो भी उनकी मशीन्स हैं वो चाहिए, पेट स्कैन्स और इस तरह की सारी चीज़ें चाहिए ताकि हम कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट दे सकें अपने पेशेंट्स को. आई थिंक शिफा डजंट हैव पेट स्कैन. रिसेंटली मेरे ख्याल में उनके पास अब है. हाँ, रिसेंटली अब उनके पास है. लेकिन नूरी हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से है, पिंडी में CMH फीरी में भी काफ़ी सालों से है,
اس سے پہلے ہم پیشنٹس کو عموماً لاہور یا پی کے لائے یا اس طرح کی جگہوں پہ بھیجتے تھے. اچھا, میں سمجھتی از اٹ سم تھنگ لائک سی ٹی اسکین؟ یا اٹس ویری سملر ٹو اے سی ٹی اسکین, لیکن اس میں ایک ایکسٹرا ڈائی یا ایکسٹرا کانٹراسٹ دیا جاتا ہے جو کہ آپ ایسے سوچیں کہ لائٹ بلب کی طرح ہوتا ہے, جو بتا دیتا ہے کس جگہ پہ باڈی میں کینسر ہے, پوری باڈی پہ. ہاں پوری باڈی میں. تو وہ لائٹ بلب کی طرح آپ سوچ لیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہاں پر بھی اس کے نشانات ہیں, لنگز میں بھی ہیں, خدا نخواستہ لیور میں بھی ہیں. اس کا یہ ہے نا فائدہ کہ ورنہ آپ کبھی کس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہو, کبھی کون سا ٹیسٹ, کبھی کدھر کبھی کدھر, ادھر ایک ہی ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو سارے باڈی کا ایک وقت پہ پتہ چل جاتا ہے. اور کتنی دیر کا ہوتا ہے پیٹ اسکین؟ تقریباً دیکھیں نا ہاف این آور 45 منٹس میں سارا کا سارا جو ہے نا آپ کو, مطلب جس طرح سی ٹی اسکین ہوتا ہے نا کہ آپ آئے, پریپریشن ہوئی, کینولا لگا, کرتے کرتے, تو اتنا لمبا ٹیسٹ نہیں ہے یہ. ہاں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا, لیکن انڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں جس طرح کچھ کینسرز میں اٹ از ویری ویری ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ پیٹ اسکین ہو, جس طرح اسوفیگس کا یا اسٹمک کا کینسر ہو, یا اسکن کے جس طرح ہوتے ہیں نا میلانوماس, آپ بہت ریئر ہے ہمارے ملک میں لیکن پھر بھی ہوتے ہیں, ان میں زیادہ انڈیکیٹڈ ہے. اب بریسٹ میں عموماً ہر پیشنٹ کو نہیں چاہیے ہوتا, لیکن کہیں پہ ہم شور نہ ہوں کہ اس کے نشانات لنگز میں پھیلے نہیں پھیلے, تو کئی دفعہ ضرورت ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اور ایون اس کی انویسٹیگیشنز ورک بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن اویلیبلٹی آف ریسورسز تو ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل. اب پیٹ اسکین سے اب ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ہی کر لو, ورنہ تو آپ لٹرلی در بدر گھوم رہے ہوتے ہو. بالکل ایگزیکٹلی. کئی پیشنٹس کو جب ہم پیٹ نہیں کراتے تو پھر ہم کا سی ٹی اسکین کراتے ہیں, بون اسکینس کراتے ہیں. اب مجھ جیسا کلاسٹروفوبک پرسن جو ہے نا, گھبراہٹ ہوتی ہے. اب وہ ڈونٹ ہے حالانکہ, پھر بھی وہ سی ٹی اسکین کا جو ہوتا ہے اس سے بھی جاتے ہوئے گھبرانے لگ جاتا ہے دل کہ بھائی یہ کب تک انسان کرے. تو پیٹ اسکین کا اس سے زیادہ بڑا ہے ٹنل جو ہوتا ہے اندر؟ نہیں, بہت سملر اس سے. اچھا بہت سملر. ہاں اٹس اے ویری, ہاں مطلب ہے اگر مریض کو نہ پتا ہو کہ پیٹ اسکین ہے تو اس کو پتہ نہ چلے کہ شاید ڈفرینس کیا ہے. سیریسلی؟ اچھا چلیں اب ادھر بھی آ گیا تو, لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. جی بالکل. دوسرا مجھے بتایا گیا تھا کہ چیک کرنا چاہیے کہ مشین کتنی پرانی ہے. ہاں بالکل, یہ بھی ہاں مشین کب لگائی گئی ہے. اب یہ چیزیں تو مریض کو تو نہیں پتا ہوتا, لیکن اگر وہ پتہ کر سکے کہ جس انسٹیٹیوشن میں ذرا نئی مشینیں لگی ہوئی ہیں تو آپ وہاں جا کے اپنا پیٹ اسکین کرائیں, یا آپ کا سی ٹی اسکین ہے, ایکس رے ہے, یہ چیزیں, تاکہ اس کا رزلٹ بھی آپ کا بہتر اور کلیئر ہو. اچھا, اس کے بارے میں کہوں گا, دیکھیں اب کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ یا چلو سارٹ آف انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں, ہمارے پاس جو زیادہ تر مشینز آتی ہیں وہ زیادہ تر ریفربشڈ ہوتی ہیں, یعنی کہ دے آر ناٹ برانڈ نیو. دیکھیں ایک پیشنٹ آلریڈی اتنی مشکل سے گزرا ہے, اس کے دماغ میں اس کے اتنی ساری باتیں ہیں, اب مشین کی بھی فکر مریض کرے, میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے ہینڈل کرنا. تو یہ رسپانسبلٹی ہم ایز کلینیشنز یا سرجنز یا آنکالوجسٹ ہم پر آتی ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے, کون سی مشین بہتر ہے, کہاں جانا بہتر ہے, کہاں سے علاج کرانا بہتر ہے, ان کی فائنینشیل کیپیسٹی یا کیپیبلٹی دیکھتے ہوئے ان کے لیے کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے ایز اے سرجن کلینیشین یا آنکالوجسٹ کرنی پڑتی ہیں اس ملک میں, اور یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں امریکہ میں جب میں تھا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کہاں سے پیٹ کرائے گا, سی ٹی کرائے گا, آپ بس لکھ دیتے تھے اور پتہ نہیں کہاں سے ہو جاتا تھا, بس ہو جاتا تھا. یہاں پر انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو گو دی ایکسٹرا مائل فار آر پیشنٹس, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. کیونکہ یہ پیشنٹس خاص طور پہ جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو اور گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, دے نیڈ اور مور ہینڈ ہولڈنگ. مطلب دیکھیں یہ ہرنیا یا گال بلیڈر یا اپنڈکس کی سرجری تو نہیں ہے کہ بس آئے کرائی جائے ختم ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گئے. یہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے جس میں میرا تعلق, میرے ریڈیشن آنکالوجسٹ کے کولیگس, میرے میڈیکل آنکالوجی کے کولیگس, ہم سب انوالوڈ ہوتے ہیں, کیونکہ اس لمبے سفر میں ہم نے ان کو سپورٹ دینی ہوتی ہے, گائیڈ کرنا ہوتا ہے. صحیح. سو یو دا ڈاکٹر ہیز ٹو ہاں, آئی تھنک وی شوڈ لیو دس اپ ٹو دا ڈاکٹر, کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو ٹھیک گائیڈ کریں. بالکل. تو آپ یہ اب جب آپ ایک ٹرانزیشنل اسٹیج میں اس وقت, کلثوم ہاسپٹل کے بارے میں آپ کیسا؟ آئی لو دس تھنگ اباؤٹ پوڈ کاسٹ بیکاز آپ وہ باتیں کر سکتے ہیں جو ویسے نہیں کر سکتے.
نہیں جی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کلثوم ہاسپٹل از اے ویری ویری گڈ. میرے سبسکرائبرز بڑے امپورٹنٹ ہیں میرے لیے, ٹھیک ہے, آپ کو حق ہے کہ آپ کو سچ ملے, ٹھیک ہے. بالکل نہیں کلثوم ہاسپٹل از اے ویری ریپیوٹیبل ہاسپٹل, کافی پرانا ہاسپٹل ہے اور کافی عرصے سے اسلام آباد میں ہے. ادھر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سرجریز ہو رہی ہیں, کمپلیکس کارڈک سرجریز ہو رہی ہیں, میرے آنے سے پہلے سے ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کمپلیکس کینسر سرجریز بھی ہو رہی ہیں. ہر وہ فیسلٹی جو میں چاہتا ہوں میرے پیشنٹ, خاص طور پہ میرے کینسر پیشنٹس اور سب سے زیادہ خاص طور پہ میرے بریسٹ کینسر پیشنٹس, جو فیسلٹی مجھے چاہیے اپنے پیشنٹس کے لیے وہ ساری کی ساری موجود ہیں وہاں پہ. اچھا, ادھر بھی ہے پیٹ اسکین وغیرہ؟ نہیں, پیٹ اسکین ان کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پیٹ اسکین پنڈی اسلام آباد میں صرف 2-3 وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہے. ہاں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارا کام ہوتا ہے ایز اے کلینیشین, جس طرح کئی چیزیں ہیں جو کہ کسی اور ہاسپٹل میں نہیں ہوں گی, اور پھر کچھ سچویشن میں ضرورت ہی نہیں ہوتی. بالکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا تھرو آؤٹ نہیں ایگزیکٹلی آپ کو کبھی بھی ضرورت بھی نہیں پڑی. تو ہاں, تو وہ ہے, تو وہ ہمارا کام ایز اے کلینیشین یا آنکالوجسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنٹس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اوور ٹیسٹ بھی تو نہیں کرنا چاہتے نا. دیکھیں نا, ایک لمبا سفر ہے اور خرچے ہیں, ہر چیز کی ایکسپینسز ہیں, سرجری کے علیحدہ ایکسپینسز ہیں, کیمو کے علیحدہ ہیں, ریڈیشن کے علیحدہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھیں کہ جو نیسسری چیزیں صرف وہ کروائیں اپنے پیشنٹس کے لیے. یہ اب جیسے بون اسکین جو ہوتا ہے, جی بالکل, وہ بھی کافی ایکسپیرئنس ہوتا ہے. بالکل جی, بون اسکین وہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اب کہ جی اچھا, اب وہ جو آوازیں ان کی آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نے بالکل کوئی ٹریس نہیں ہے, اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ وہ. اچھا نہیں, ایک دفعہ پھر کریں, بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا, پھر کیوں مجھے بس کرو میرے ساتھ, تنگ نہ کرو مجھے. ہاں, لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اور خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, جو ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں یا نیوکلیئر میڈیسن والے یا پیتھولوجسٹ جو ہوتے ہیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ بیک بون ہوتے ہیں ہمارے آنکالوجی میں, کینسر پیشنٹس میں, جو کہ آف کورس کئی دفعہ پیشنٹس کو نظر بھی نہیں آتے, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بون اسکین پڑھ رہے ہیں, سی ٹی اسکین پڑھ رہے ہیں یا ہسٹوپیتھ کی سلائڈ دیکھ رہے ہیں, تو ان کی ایک چھوٹی سی بھی اس سے اوور لک کرنے سے بہت چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو میرے تو جو دوست پیتھولوجسٹ ریڈیولوجسٹ ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں تو بات پہ ان کو فون کرتا ہوں, بھائی شور ہو بتا دو, میں مریض کو بتا دوں یہ ہے, مارجنس کیسے ہیں, پورا نکلا ہے نہیں نکلا ہے. تو اسی لیے وہ لوگ بار بار ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی بیس پہ آپ کا یا کسی بھی کینسر کے مریض کا علاج میں نے, میرے ریڈیشن اور میڈیکل آنکالوجی کولیگس نے کرنا. میں کیا ان کو کوئی شوق نہیں ہے بار بار پیشنٹ کو گزارنے کا, تو میں تو اتنی کلاسٹروفوبک ہو جاتی تھی. تو میں بیٹی کھڑی ہو کے بتایا, ماما پلان کرتے ہیں نا ٹرکی کب جائیں گے, اچھا پھر ہم ٹرپ کیسا ہوگا, پھر اس کو 2 منٹ کے لیے اسے نکلنا پڑا. تو ادھر جو ہیڈ تھے وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب آئی ڈونٹ ایون ریمبر, ہی ہیڈ ورکڈ ان نوری آلسو. میں نے کہا پلیز آپ آ کے مجھ سے باتیں کریں, اچھا بتائیں آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا کیا حال ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو بہت ہمارے لیے ایگزیکٹلی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہمارا ایز ڈاکٹرس کہ ہم اپنے پیشنٹس کو کسی نہ کسی طرح انگیج رکھیں تاکہ وہ پینک نہ کریں. جی ہاں, وہ کمفرٹیبل فیل, ایگزیکٹلی کہ وہ بالکل وہ کمفرٹیبل فیل. ہاں, دیٹس ٹرو. تو یہ وہی بات آپ نے جو بتائی. اچھا, اب یہ جو سارا اتنا پیشنٹ کو جو ایک میں نے کیئر گیور پہ بھی بہت کام کیا, لائک اس پہ بھی پوڈ کاسٹ بھی کیے. اینڈ آئی ریئلی ریئلائزڈ کہ جب ایک پیشنٹ کا پورا سفر ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر کو بڑا کریڈٹ ملتا ہے, سب کو کریڈٹ ملتا ہے, لیبس کو ملتا ہے, پیشنٹ کو ملتا ہے, لیکن بیچارہ کیئر گیور جو دن رات ان کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا ہوتا. وہ کبھی ابھی یہ کرو, ابھی یہ کرو, ابھی وہ کرو, ابھی وہ کرو. تو ڈاکٹر بھی ایک طرح کا کیئر گیور ہوتا ہے, ایک طرح پیچھے سے his mind is fully engaged in that. تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس نے فل ٹائم جب انگیج ہونا ہے تو اٹس ویری ایگزاسٹنگ. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے انوائنڈ کیسے کرتے ہیں آپ؟ اچھا, آپ کو مطلب میں ایز اے ڈاکٹر کیسے کرتا ہوں کیسے؟ اچھا, میرے خیال میں جی اپنے آپ کو بزی رکھنا, آؤٹ آف ورک, ایکسرسائز کرنا, فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا. میری فیملی کو اچھی طرح پتہ ہے میرے سے بیٹھا نہیں جاتا. میں گھر آتا ہوں, چلو یار کھانے پہ باہر جائیں, چلو کہیں جائیں, تاکہ آپ آکوپائڈ رہیں, آپ بزی رہیں, آپ سوچیں نہ ان کے بارے میں, کیونکہ ہم سارا دن وہی انفارچونیٹلی کینسر کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اٹ ٹیکس اے ٹول آن اس ایز ویل. تو یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اف یو لو یور ورک, اف یو لو واٹ یو ڈو,
اینڈ یو وانٹ ٹو کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. یعنی کہ ایک پیشنٹ آیا, آپ نے اس کے لیے علاج کیا, اس کو تسلی دی, تو آپ کی ہوپ اوپر جانی چاہیے کہ یار میں نے اگلے کے لیے بھی یہی کرنا ہے, میں نے اس سے اگلے کے لیے یہی کرنا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے میری کچھ باتوں سے میرے پیشنٹ کے سائیکولوجیکل امپیکٹ پہ, اس کی ٹریٹمنٹ پہ کوئی ایسا افیکٹ پڑے کہ اس کے لیے بہتر ہو. اچھا, ایک چیز جو ڈاکٹر فاروق بھی بہت فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ نہیں ہوتی ہے. بالکل, وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو ریسرچ. بالکل ایگزیکٹلی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں تو انٹرنز ہوتے ہیں کچھ آپ کے ساتھ. بالکل ریسرچ اسسٹنٹ. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے ریسورسز پہ. اچھا, اب ہمارے ملک میں آلدو ریسورسز کم ہیں, لیکن انسٹیٹیوٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب اگر ہم انسٹیٹیوٹس کو دیکھ لیں, جس طرح ہم آغا خان کی بات کرتے ہیں, شوکت خانم کی بات کرتے ہیں, یا نوری یا اٹامک, تو ان جگہوں پہ جہاں پہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے پیشنٹس کا, ادھر ہم ریسرچ ایسوسیٹس یا ایون ہمارے اتنے سارے بچے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں, ان کا 1-2 سال ابھی ہے ٹریننگ اسٹارٹ کرنے میں, یا ہاؤس جاب ختم کی ہے, وہ ان سب کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن میکینزم نہیں ہے. وہ ہوتا یہ کہ پرائیویٹ سیٹنگز میں بھی ایون خاص طور پہ کہ نہیں جی ان کو ریسورسز نہیں دینی, اس کو پے نہیں دینی. بھائی آپ ان کو پے کریں, وہ آئیں, وہ کیونکہ ہمارے ملک میں جیسے کہ آپ ہمارے ڈاکٹر فرق کا آپ نے ذکر کیا, ڈاکٹر فرق سے بات کر لیں یا کسی بھی آنکالوجسٹ سے بات کر لیں, اس طرف جاتی ہی نہیں ہے ریسورسز. ہم ریسرچ کریں کہ ہم کیوں اتنے ڈفرینٹ کینسرز دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتایا کہ میں اتنے ینگ پیشنٹس دیکھتا ہوں, کولوریکٹل کینسر, بریسٹ کینسر, جو کہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا, ہم نے امریکہ میں کبھی دیکھے بھی نہیں تھے. تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کے لیے ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ریسرچ پہ ریسورسز ایلوکیٹ ہونے ہیں, فائنینسز ایلوکیٹ ہونے چاہیے. لے دے کے فائنینس پہ آ کے بات رکتی ہے. سو آئی تھنک وی جسٹ ہیو ٹو فائنڈ a different way of thinking. Exactly. And try to find way of funding such things. I think advertising میں بہت زیادہ پیسہ ہے. Exactly. اور اسی ایڈورٹائزنگ کو یوز کر کے ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ ریسرچ کا جو رزلٹ آئے گا آپ کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں جو بڑی انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں نا, وہ آرام سے میرے خیال میں اس طرح کر سکتی ہیں کہ جی اگر ہم نے 100 روپے کمائے ہیں یا چلو ٹریٹمنٹ میں ہمیں ملیں, تو بس ہم نے فکسڈ کر لیا کہ ہم نے 5 روپے ریسرچ میں ڈالنے. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ایک چینج لانی ہے. تو اگر کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی بھی جگہ ہے, کوئی بھی ڈاکٹرس ہیں جو چینج لانا چاہتے ہیں کہ یار آج تو ہم دیکھ رہے ہیں ینگ کینسر پیشنٹس, ہم نے کل نہیں دیکھنے, ہم نے پریونشن پہ جانا ہے. ہم کہ بیماری کا جلدی پتہ چل جائے یا بیماری بنے ہی نہ. تو میرے خیال میں اس قسم کے کوئی سیناریوز یا کوئی ایسے پلانز ہونے چاہیے, گورنمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے, ایون پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ لیولس پہ ہونے چاہیے. میں تو ایک کنکلوژن پہ آ گئی ہوں کہ گورنمنٹ پہ آپ کچھ نہ چھوڑیں, جو کرنا ہے خود ہی کریں, کر سکتے ہیں تو کریں. بالکل, جسٹ اے مائنڈ سیٹ. اٹس آئی آلویز سی کہ ہر مسئلے کا حل ہے. بالکل, صرف یہ ہم وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے اور کیوں نہیں پہنچے ہم وہاں سوچ نہیں رہے تھے. اب یہ دیکھیں ان ڈرائیو وغیرہ یہ جو ہے, دوسری ٹیکسیز بڑی ایکسپینسو ہو گئی, ریڈیو کیبز ور ویری ایکسپینسو. سڈنلی دس ان ڈرائیو کیم اینڈ دس پرائیویٹ وہیکل اونرز started becoming participate. پھر بائکیا کا آئیڈیا آیا, کبھی پہلے یہ چیز نہیں تھی, ایک سوچ کی بات. بالکل, دیکھیں سب کچھ تھا. دیکھیں اور یہ سارے انڈیویجولس تھے, بلکہ جو بائکیا کا وہ جو جس نے بائکیا شروع کیا ہے وہ میرا بڑا قریبی جاننے والا قریبی دوست ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انڈیویجول اگر اپنے لیول پہ سوچے نا کہ ہاؤ کین آئی میک اے چینج, ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ ٹو دا کمیونٹی, ول میک اے ڈفرینس. یہ میں کہتی ہوں ہم لوگ اپنے اندر اتنے لگے رہتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں ایک چینج لاؤں. تو چاہے وہ ریسرچ میں ہی کیوں نہیں ہے. ہاں, تو ریسرچ کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے, تو بڑا کتنا بڑا ہے وہ اب ہمیں نہیں پتا کہ 30% ہے, 80% ہے, 100% ہے, نہیں پتہ چل رہا. اب جب وہ کیمو کے لیے میری فرینڈ نے مجھے کہا کہ میں تو بہت ہی زیادہ ایمپیتھ ہوں نا, تو اس نے کہا خبردار جو تم نے کیوبیکل کے ارد گرد دیکھا, کیونکہ آپ دیکھتے ہو ساتھ والے میں 2-2.5 سال کا بچہ
بلڈ کینسر میں وہ بڑا لیوکیمیا ہے, ایک اور کہیں بزرگ ہیں بالکل, ابھی کہتے ہیں اللہ بیچارہ اتنا بزرگ, یو نو یو فیل سو بیڈ فار دیٹ پرسن. وہ بچے کی ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہو اینڈ یو سی کہ ہائے یہ کیوں ادھر آیا ہے نا, یہ نہ ہوتا ادھر. تو کیا کیا جائے تاکہ یہ نہ ہو ادھر؟ تو ریسرچ تو بالکل ریسرچ دیکھیں نا, اگر ہم چلیں ہم واپس بریسٹ کینسر پہ چلے جاتے ہیں, آج سے آپ 30-40 سال پہلے چلی جائیں نا, تو آپ کو پتہ ہے بریسٹ کینسر کی جو سرجری تھی اس میں یہ لمپیکٹمی یا وائڈ لوکل ایکسیژن یا بریسٹ کنزرویشن کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. آپ نے پوری بریسٹ ریموو کرنی ہے, آپ نے اس کے نیچے جتنا مسل ہے ریموو کرنا آل دا وے ٹو دا ریبس. ڈونٹ ٹیل می. ہاں تو مطلب آپ دیکھیں ہم وہاں سے کہاں پر آگے, کیا اب ہم ریکنسٹرکشنس کی بات کر رہے ہیں, ہم آنکوپلاسٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم سائیکولوجیکل امپیکٹس کی بات کریں, کس طرح بات کریں؟ آل سیف, آل ود اے گول ان مائنڈ. گول کیا ہے؟ کیور. ہم کیوں بات کریں؟ ریسرچ سے بات کریں نا. ہم نے دیکھا ہم جی اوور ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ ایکزیلا کی بات کر لیں, بغل کی بات کر لیں, تو ہم نے 20 سال پہلے کی اگر آپ بات دیکھیں تو جتنے بھی پیشنٹس تھے بغل, جن کی بیماری بریسٹ کی بغل میں جاتی تھی, تو بغل کی ساری صفائی ہوتی تھی. بلکہ ریسنٹلی بھی جب میں سارے ریموو ہوتے تھے, بلکہ جب میں پاکستان آیا اور میں نے ادھر اسلام آباد میں ہاسپٹل کو جوائن کیا, تو ایون 2018 تک 18-19 تک جب پیشنٹس آتے تھے بریسٹ کینسر کے, تو ان کی ساری بغل کی صفائی کی جاتی تھی, وچ واز ویری ویری مطلب ہے کہ یار یہ تو 15 سال سے ایسے نہیں ہو رہا, تو اب کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو ود دا ہیلپ آف نوری ہاسپٹل, ود دا ہیلپ آف نیوکلیئر میڈیسن ڈپارٹمنٹ, ود دا ہیلپ آف ٹیکنیشیم اینڈ لاٹ آف مائی کالیگس, کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر عارف ملک میرے بڑے اچھے کولیگ ہیں ادھر شفا ہاسپٹل میں, ان کے ساتھ مل کے میں نے ڈیولپ کیا کہ ہم سینٹینل لمف نوڈ کریں. اور پھر ہم نے شروع کی سینٹینل لمف نوڈ بایپسی کرنی کی. یار جو آغا خان کر رہا ہے, جو شوکت خانم کر رہا ہے, جو ہر دوسرا اسپتال پاکستان کا کر رہا ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو اور اب تو ہم اتنا ایڈوانس ہو گئے پچھلے کچھ سال میں کہ بلکہ ریسنٹلی پچھلے 1 سال میں 2-3 ایسی اسٹرانگ ریسرچ آئی ہے کہ ہم نے ایکزیلا کو کچھ بھی نہیں کرنا. ارلی اسٹیج بریسٹ کینسرز میں یا خاص طور پہ پوسٹ مینوپازل پیشنٹس میں ہم نے بغل میں یا ایکزیلا میں کچھ بھی نہیں کرنا, کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹس اتنے زیادہ ہیں. مطلب جب بغل کی صفائی ہوتی تھی پیشنٹس کو لمفیڈیما ہو جاتا تھا, بازو اتنا سوج جاتا تھا. تو اب تو نئی ریسرچ کہہ رہی ہے تو تھنگس چینج اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے آن ٹاپ آف تھنگز. ایز اے کینسر سرجن, ایز اے میڈیکل آنکالوجسٹ, ایز اے ریڈیشن آنکالوجسٹ, وی ہیو ٹو اسٹے up to date and provide all those services to our patients. اب جیسے میرے 2 lymph nodes ہوئے جی تھے, بالکل, اور آپ نے کیے, جی بالکل, اور میری فرینڈ کے 8 ہوئے تھے. جی. تو اب 8 اور 2 ہوتے ٹوٹل کتنے ہیں؟ اچھا دیکھیں ایگزیکٹ نمبر تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, کیونکہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ, ویری کرتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ. لیکن 8 بھی نکالنا کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے. کئی دفعہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اکٹھے کلمپ اپ ہو جاتے ہیں, تو 8 نکل آتے ہوتے ہیں. زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں ایگزیلری ڈائسیکشن یا کلیئرنس نہ کرنی پڑے, یعنی کہ ہمیں سارے نہ نکالنے پڑے. تو کیونکہ سارے نکالنے سے جو بازو کا سوجنا اور لمفیڈیما اور لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں وہ نہ ہو. اور ہم سینٹینل نوڈ کریں, جو کہ فیسلٹی اب میں ابھی بھی پرووائڈ کر رہا ہوں اپنے سیٹ اپ پہ بھی, ڈاکٹر سرجری اینڈ میڈیکل سینٹر پہ بھی, اور کلثوم ہاسپٹل میں بھی. اچھا, سو ناؤ یو آر سارٹ آف بریکنگ انٹو another phase in your own life. Yes. And you are offering facility of less expensive. Yes. And exactly the same treatment. Exactly the same treatment, and no compromise in treatments. Yeah. Believe me, as a surgeon, اور خاص طور پہ as a cancer surgeon, the last thing I want is to compromise care for my patients. Quality جو ہے اس پہ کوئی compromise نہیں کرنا. No doubt آپ کی quality تو is excellent. ہمارا گول کیور ہے, ہمارا گول ہے ہمارے پیشنٹس کی, خاص طور پہ کینسر پیشنٹس اور ایون بریسٹ کینسر پیشنٹس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ. ہمارا وہ ہے کہ ہم اس سارے پروسیس میں ان کے ساتھ چلیں, تاکہ 4-5 سال گزر بھی جائیں تو ہم بیٹھے گپ ماریں اور ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں. وہی میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے پوچھوں آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ایک پیشنٹ سے میں باتیں کر رہا ہوں. بالکل, ہاں, نہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے جی, بیکاز میں نے آپ میں ایز اے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ ایز اے فائٹر دیکھا, اور آپ کی تو ماشاء اللہ اتنی فالوئنگ اور اتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. یو آر اے سورس آف انسپریشن.
You are a source of inspiration not just for me as a doctor but for patients. ताकि लोग आपको देखें कि यार this is doable, ये हो सकता है. हाँ, तो वो जो बात मैं आपसे क्योर की कर रहा हूँ कि देखिए वो 6 महीने 8 महीने ठीक है मुश्किल गुजरेंगे, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में गोल हो कि नहीं यार ये गुजरेंगे मैं फिर ठीक हो जाऊँगा, तो you are a so huge source of inspiration. मतलब आपका तो हाँ बिल्कुल. बल्कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे तो जब आप पहली दफ़ा आई तो मैं तो अमूमन इतना सोशल मीडिया में और इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब इतना करता नहीं होता था. तो मेरे रेजिडेंट से मुझे बताया सर आपको पता है ये कौन है? अच्छा. मैंने कहा जी बेटा मुझे तो नहीं पता, मेरी तो पेशेंट है. सर आपको पता है इनके साथ जो इनकी बेटी है ये कौन है? मैंने कहा बेटा मुझे तो नहीं पता कौन है. अच्छा फिर आप उठ के गए ना तो वो मुझे आप लोगों की वीडियोस दिखाना शुरू. अच्छा. मैंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता था इनके बारे में. तो इट्स अ ह्यूज थिंग जो आप लोग रोल प्ले कर रहे हैं सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, मीडिया से, जो आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं. इट इज़ गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर पाकिस्तान. तो इसका बड़ा रोल है जी हमारी फील्ड में, ख़ास तौर पे हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको देखें, आप लोगों से इंस्पिरेशन लें. डॉक्टर फ़ारूक भी बड़े खुश हुए ना. कहने लगे मेरे बहुत सारे हाई प्रोफाइल पेशेंट्स रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता और स्पेशली ये नहीं बताना चाहता कि मैं इससे गुजरी हूँ. तो वो उसमें झिझक सी महसूस होती है एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से नेचुरली वो बात जो है जो ना आप कर सकते हैं बहुत लोगों तक पहुंच सकती है. खुशखबरियां हैं ये कि देखो कितना क्योरेबल हो गया है, कितना आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, तो आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं. सबसे बड़ी ये बात तो यही तो होती है. आप जब सोचते हो कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं तो अब कुछ किसी काम का नहीं रहा, तो आप देख रहे हो कि ये बंदा तो कर रहा है, तो अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो अब मुझसे आगे जो लोग हैं मुझसे 6 गुना ज़्यादा काम कर सकेंगे. Everybody is becoming more productive with time and with resources and facilities. बिल्कुल डॉक्टर फ़ारूक ने बिल्कुल बात ठीक की आपसे कि आप जैसे लोग जो होते हैं ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं. और अभी मैंने रिसेंटली देखा है पिछले 2-3 साल में मतलब मेरे बहुत सारे और कोलीग्स हैं जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. डॉक्टर हिरा आसिम हैं, उन्होंने एक होप सर्कल शुरू किया जो कि बाहर के मुल्कों में डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है कि जिसको कहते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप, सर्वाइवरशिप प्रोग्राम, जो कि बड़ा फ्रीक्वेंटली मिलते हैं. फिर वो पेशेंट्स मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं. फिर वो जाके, क्योंकि देखें एज एन इंडिविजुअल मैं कितना बता सकता हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, ये भी होता है. तो वो इस तरह के होप सर्कल्स, सर्वाइवरशिप प्रोग्राम्स, ये ना सिर्फ हम एज डॉक्टर्स को स्टार्ट करना चाहिए बल्कि इंस्टीट्यूट्स को भी स्टार्ट करना चाहिए कि रूटीन में हो. और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर में तो बिल्कुल ये इसकी तो बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है. अच्छा एक चीज़ बस सब लोग बड़े अल्लाह का शुक्र भी है, उनका भी शुक्र है, अक्सर मुझे इनवाइट करते रहते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में. तो मेरा फिर आप भी के और डॉक्टर से भी मुलाकात होती है. अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैंने सुनी कि मसलन जब आपको फर्स्ट सिम्टम नज़र आता है या फील होता है, आप समझते हैं ये कैंसर हो सकता है, तो फिर आप किधर जाएं, किसके पास जाएं? तो उन्होंने कहा कि सर्जन के पास जाएं. तो इंसान, सर्जन इज़ द लास्ट पर्सन यू थिंक अबाउट. यू वांट टू गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर और अ गायनेकोलॉजिस्ट. तो उसने कहा कि नहीं, जो सर्जन होता है उसको पता होता है कि अगर किसी का कौन सा सिम्टम माइट बी कैंसरस और माइट नॉट बी कैंसरस. तो उनकी ट्रेनिंग होती है इसमें. इज़ दैट ट्रू? इट्स कम्प्लीटली ट्रू. हाँ कि ये होती है ट्रेनिंग, लेकिन देखें हम सब डॉक्टर्स की होती है, सिर्फ सर्जन्स की नहीं होती है. अच्छा इसी बात पे मैं बल्कि थोड़ा सा इसको रिवाइंड करना चाहूँगा कि बात प्रिवेंशन की है. जिस तरह आपको आपकी फ्रेंड ने या जिसने भी कहा कि जी कोई लंप फील हो, कोई गिल्टी फील हो या कोई सिम्टम डेवलप हो, नहीं, आपने उससे भी पहले का सोचना है. देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम क्यों इन बीमारियों को जल्दी पकड़ लेते हैं जब किसी को गिल्टी नहीं होती, किसी को दर्द नहीं होता. क्यों? क्योंकि मैमोग्राम की एक एज है, 40 ईयर्स पे हर एक फीमेल का मैमोग्राम होना चाहिए. बिसाइड्स कि उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, होना चाहिए. एवरी ईयर 40 ईयर पे एटलीस्ट एवरी ईयर या चले एवरी अदर ईयर ही करा लें. डिफरेंट रिकमेंडेशंस होती हैं, कैनेडियन गाइडलाइंस डिफरेंट हैं, अमेरिकन डिफरेंट हैं, यूरोपियन डिफरेंट है, लेकिन चलें कम से कम 2 साल में मैं कहूँगा एक दफ़ा तो कराएं. हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कराता. तो जी, जब इसकी वजह से, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसकी वजह से स्टेज 1 पे
لوگ پتہ چل اسٹیج جاتا 1 کے میں آپ کو کہوں گا اسٹیج 0 یا 1S یا IS کے اوپر بھی پکڑ جاتا ہے. بالکل ہاں. تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جس طرح ہم وائڈ لوکلائزیشنز لمپیکٹمی کرتے ہیں, یعنی کہ ٹیومر نظر بھی نہیں آ رہا اور صرف میموگرام پہ پتہ چلا ہے, تو ہمارے ریڈیولوجی کی کولیگز اس کے اندر گائیڈ وائر ڈال دیتے ہیں یا کچھ ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو نکالیں. اب میں بتاؤں, اب جس طرح پچھلے 7-8 سال میں میرے خیال میں نے کوئی 1000-1500 بریسٹ کینسر پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ان میں سے پرابیبلی لیس دین 5% ہوں گی جن کی میں نے وائرڈ لوکلائزیشن کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیزیز اتنی ایڈوانس میں آتی تھی کہ گلٹی فیل ہو رہی ہوتی تھی. تو اسی لیے میں انکریج کروں گا کہ پریونشن پہ جائیں. 40 کی ایج میں سب کا میموگرام ہو. کسی کی فیملی ہسٹری ہے تو اس نے ینگر ایج میں MRI کرانا ہے بریسٹ کا, یا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, یا کچھ دکھانا ہے. کیونکہ جب ہم بغیر سمٹمس کے اس بیماری کو پکڑ لیتے ہیں تو وی آر مور کانفیڈنٹ کہ اس کا کیور ہوگا. وی آر مور کانفیڈنٹ کہ ہو سکتا ہے ان کو کیمو کی بھی ضرورت نہ پڑے. ہاں, تو مطلب اسی لیے جو چیز آپ لوگوں کو ایز اے اسپریڈ کرنی چاہیے کہ پلیز میموگرام کرائیں. وہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کو کسی ڈاکٹر یا جنرل پریکٹیشنرس کو بالکل دکھانا چاہیے. وہ تو میں سب کو انکریج کروں گا. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی فیملی میڈیسن یا جنرل پریکٹیشنرس کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا, لیکن دے آر دا بیک بون آف ہیلتھ کیئر. کیونکہ ہم بات پریونشن کی کر رہے ہیں. دے آر دا ونز وہ کہیں گے کہ یار 45 کی ایج میں تم نے کولونوسکوپی کرانی ہے تاکہ تمہیں کولون کینسر نہ ہو. 40 کی ایج میں آپ نے میموگرام کرانا ہے. دیٹس ناٹ کیا کرائے انسان. ہاں, لیکن دیکھیں جب ہم نے بات کیور کی کرنی ہے, بات ہم نے پریونشن کی کرنی ہے, کہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ کبھی بھی آپریشن کی ضرورت پڑے, کیمو کی ضرورت پڑے, ریڈیشن کی, تو نتھنگ لائک اٹ. ایگزیکٹلی, تو پریونشن ہاں, تو وہی تو وہ جو بیک بون ہے وہ جنرل پریکٹیشنرز دے سکتے ہیں, فیملی فزیشنز دے سکتے ہیں. وہ میں ایز اے سرجن نہیں دے سکتا, ایون آنکالوجسٹ بھی نہیں دے سکتے. ہمارے پاس تو جب تک آتے ہیں تب تک انفارچونیٹلی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو آج کے سیشن کا میرے خیال میں سب سے بڑا ٹیک اوے یہ ہے کہ کسی سمٹم کے آنے سے پہلے تشخیص ہونا. ایگزیکٹلی, بالکل, پریونشن. ہاں, تو کہ 40 کی ایج میں میموگرام کروانا ہے, 45 کی ایج میں کولونوسکوپیز انڈوسکوپیز کروانی ہی کروانی ہے, جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں. کولونوسکوپی, بالکل, ہاں جی. پہلے ہم 50 کی ایئرس کی ایج میں کولونوسکوپی ریکمینڈیڈ تھی, اور اب تو اس کرائٹیریا کو چینج کر کے انہوں نے 45 میں کر دیا. مطلب ہم اس وقت سے بریسٹ کینسر کی بات کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آئی ہیو سین اے 12-year-old ود کولن کینسر. مطلب آئی کانٹ ایون امیجن کہ ایک 12 سال کی فیمیل بچی تھی میری, ینگسٹ پیشنٹ جو تھی میری, اس کو کولن کینسر تھا. بھائی کیسے؟ نہ کسی کو فیملی میں, نہ اس کو FAP سنڈروم یا کوئی اور سنڈروم یا کوئی ایسی چیز کی چیز ایٹ اے ہائی رسک, بس. تو اسی لیے میں تو ریکمینڈ یہی کروں گا. اچھا, کئی پیشنٹس جس طرح اب ہم کولن کینسر کی بات کرتے ہیں, بھائی پخانے میں خون آ رہا ہے تو بائی ڈیفالٹ سارے کہتے ہیں جی بواسیر ہے, ہیمورائڈز ہے. نہیں, آپ نے اس کا ورک اپ کرنا ہے, کولونوسکوپی کرائیں, اللہ کرے اور انشاءاللہ ہوئی بواسیر, لیکن یہ شک نہ ہو کہ بڑی آنت میں یا کولن کے اندر کوئی ٹیومر ہے. اور اگر خود ہی جا کے کولونوسکوپی کرائیں, مطلب جیسے IDC میں ہوتا ہوگا یہ. نہیں, IDC تو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرتے ہیں نا, CT اسکین وغیرہ, وہ ویسے CT کولونوگرافی بھی کرتے ہوتے ہیں میرے خیال میں. لیکن جنرل پریکٹیشنر, فیملی میڈیسن کے ڈاکٹر یا میڈیکل اسپیشلسٹ جس کو آپ روٹین میں دکھاتے ہیں یا آپ کے فیملی, وہ آپ کو گائیڈ کریں. اور عموماً کولونوسکوپیز وغیرہ گیسٹرنٹرولوجسٹ کرتے ہوتے ہیں نا, جو GI ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی ڈاکٹر جس کا آپ کے ساتھ کوئی ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے, آپ آن اینڈ آف کسی بھی چیز کے لیے دکھاتے رہتے ہیں, ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے پیشنٹس کو. مطلب فار انسٹنس میں کسی کی ہرنیا سرجری کرنے جا رہا ہوں یا گال بلیڈر سرجری کرنے جا رہا ہوں, اینڈ اف دے میٹ دا کرائٹیریا کہ دے نیڈ این انڈوسکوپی کولونوسکوپی, تو آئی ڈو ریکمینڈ کہ جی آپ کروائیں, بالکل کروائیں. ہاں, ہر ایک کو بھیج دیتے ہیں. بالکل, ہم کہتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ساری مشینیں جو لگائی ہوئی ہیں سب کو استعمال کریں. لیکن وہی بات ہے, دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پریونشن والی مشینوں کو استعمال کریں, ہم ارلی ڈائگنوسس والی مشینوں کو استعمال کریں, اور ہم کینسر سرجریز نہ کریں, اور ہم ریڈیشن نہ ہونے پڑے, کیمو تھراپی نہ ہونی پڑے, یہ ہم چاہتے ہیں. اب امیزنگ, یہ میں نے پہلی دفعہ پریونٹیو میڈیسن کا نام پہلی دفعہ سنا تھا 1994 میں. اچھا, آئی میٹ اے پرسن, اس نے کہا جی میں ابھی انگلینڈ سے آیا ہوں تو میں نے پریونٹیو میڈیسن میں MS کیا ہے یا کچھ.
میں نے کہا یہ کون سی بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے یا کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہے کہ جیسے ایک دریا ہے, اس کے اوپر پیچھے ایک پل ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے, ادھر سے جب لوگ گرتے ہیں تو آپ نے ٹریٹمنٹ یہ رکھی ہے کہ اپ اسٹریم, اچھا جو گر جائے گا اس کو ہم یہاں سے اٹھا لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ پل کو آپ پورا کریں تاکہ کوئی گرے ہی نہیں. تو دس از واٹ از پریونٹیو میڈیسن. اور اچھی طرح اس نے بالکل دیکھیں نا, اسی لیے تو ڈیولپ کنٹریز میں وہ زیادہ کیور کی باتیں کرتے ہیں, ادھر انسیڈنسز بھی اتنے شاید زیادہ نہیں ہیں کیونکہ پریونٹیو میڈیسن ہے نا. ہاں لیکن اب وہاں بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, بڑھ تو گئے بالکل. کینسر از ایکسیڈنگ مور ان دا ویسٹ دین ان دیز کنٹریز. اب یہ بھی ایک ریلیٹیو بات ہے, بڑا ریلیٹیو بات ہے جی. وہی بات پھر ریسرچ پہ چلی جاتی ہے, وی ڈونٹ ہیو ڈیٹا. لیکن دیکھیں نا ایز کلینیشنز وی ڈو سی پیشنٹس. مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے 11-12 سال کی بچی کو بڑی آنت یا کولن کے کینسر کے ساتھ دیکھا. میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے 10 سال امریکہ میں کام کیا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 10 سال کی بچی کو اس قسم کی بیماری ہوگی. ہو سکتی ہے. میں ابھی ہو کر آ رہا ہوں, ابھی میں اٹھ کر آ رہا ہوں. اچھا, میں نے کل کے لیے ایک سرجری بک کی ہے کولن کینسر کی. اس بندے کی ایج ہے 30. ہاں مطلب ہے ہی از سو مچ ینگ. مطلب ہے میرے سے بھی آدھی عمر کا ہے. آپ شوق میں نہ کسی میں, نہ کسی بہن بھائی کو, نہ کسی اور کو. 30 میں تو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے مطابق کسی کو کولوناسکوپی ریکمینڈیڈ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا 45 کی ایئرز میں. تو یہ تو چیزیں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں لیکن اگین بات یہ ہے کہ ہاؤ کین آئی پروو اٹ. I don't have research. Yes. I don't have data to support me. Yes, I have experience to support me. I have seen these cases, I can tell you. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی علامت, پخانے میں خون آنا, بریسٹ میں گلٹی بننا, اگنور نہیں کرنی. فوراً اس کو ورک اپ ہونا چاہیے اس کا. اسپیشلی فار ویمن آپ کیا کہیں گے کہ کون سی سمٹم کو بالکل ہی اگنور نہیں کرے؟ ایک تو آپ نے بتایا گلٹی والی بات. جی گلٹی والی بات, یا جس طرح ڈسچارج ہو کوئی نپل سے اس والی چیز, یا کوئی پین شروع ہو. اچھا پین از آلسو. ہاں لیکن پین عموماً کئی دفعہ بہت لیٹ اسٹیج میں ہوتا ہے, اس سے پہلے گلٹی یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, یا کوئی زخم بن جائے. ہوتا ہے نا کہ زخم بن گیا ہے جس میں سے پس آ رہی ہے, انفیکشن ہو رہی ہے, تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اس کی چیز. اسی طرح کیا کہتے ہیں ایکسیسو ہیوی بلیڈنگس, یا ارلی مینوپاز یا پوسٹ مینوپازل پیشنٹس میں, فیمیلز میں بچے دانی سے زیادہ خون آنا یا خون آنا, وہ بھی ایک بڑی ہی علامت ہے تاکہ ہم اس کو جلدی پکڑ لیں. جس میں یوٹرائن یا انڈومیٹریل کینسرز ہیں, وہ بھی بہت کامن ہے. اچھا تو بس یہ ایکچولی ایک بلا ہے. بالکل ہاں جی, جو ہم سب بالکل, اور اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو بچائے اس سے, ہم سب انسانوں کو اور مریضوں کو بچائے اس سے بچائے. میری ایک سہیلی بڑی پیاری بات کرتی ہیں کہ اللہ وہ وقت لائے جب یہ صرف بیماری ایک افسانوں اور کتابوں میں بالکل رہ جائے, اور ہم بات کریں کہ ہاں ایسا بھی ایک ہوتا تھا. آمین. جیسے اب ہم بات کرتے ہیں پلیگ ہوتی تھی, اور کیا تھا, اسمال پاکس تھا, پلیگ تھا. ہم چھوٹے تھے, ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. یو نو لوگ تو جن کے پورے چہرے پہ بڑے داغ ہوتے تھے تو کہتے یہ اسمال پاکس اس کو ہوا تھا. تو ایسی چیزیں ہمیشہ کے لیے کیور ہو چکی ہیں اور دنیا کی سطح سے ہٹ چکی ہیں. تو دعا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے, اور تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں. بالکل. آپ دیکھیں نا, سوری آپ کو جس طرح آپ کا ٹائم جب تھا تو کووڈ, دیکھیں کووڈ کو اتنا ٹائم ہوا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور اس وقت لگتا تھا کہ کووڈ جو ہے کبھی جائے گا ہی نہیں, اور ہم ساری زندگی اسی طرح رہیں گے, اور ہم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھیں گے. لیکن اللہ کا کرم ہوا, پھر ویکسینز آئیں, وہ آئیں, اور پھر وہ چلا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایون کھانسی ہو, زکام ہو, لوگوں کو ہگ نہ کریں, ماسک لگائیں, دور رہیں. وہی بات پھر پریونٹیو میڈیسن پہ چلی جاتی ہے. ہر بات پریونٹیو میڈیسن پہ. 6 فٹ کا فاصلہ نہیں, مطلب اٹس امیزنگ. میں اپنی بھی ٹریٹمنٹ کا یہ کرتی ہوں کہ آدھا تو کووڈ کی وجہ سے میں بچی رہی ہوں کہ وہ سارے اسٹیپس ہم نے لیے, اور ہم سارے ایک بندہ ایڈوکیٹ ہو گیا. کہ اب میں نے اپنے گھر میں انٹرنس پہ ایک سنک لگایا گیا, آتے ہی ہاتھ دھونے آپ نے, یو نو باہر رکھیں گے, جوتی دوسری بار پہن لے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, ماسک, گلوز سب کو دے دیے. اور دیکھیں یہ جو پریونٹیو میڈیسن ہے جس طرح آپ نے کیا, آپ نے ایز این انڈیویجول کیا,
not as a doctor. जी. तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन इंसान खुद कर सकता है, कोई भी कर सकता है. बस नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब आपको इंसाइट होनी चाहिए चीज़ों की कि हाँ. हमारी ये डॉक्टर अज़रा रज़ा का आपने सुना है? वो भी अमेरिकन बेस्ड, अमेरिका में भी रहती हैं, पाकिस्तान में भी रहती हैं. इन्होंने एक बुक लिखी है द फर्स्ट सेल. अच्छा. उसके उनके हस्बैंड भी बाद में कैंसर से ही मौत हुए. अमेरिकन थे वो, और इन्होंने भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा हुआ है अमेरिका में. अच्छा. अपना इनका चलता है. तो वही बात थी कि सारी चीज़ें ज़्यादा फोकस हो रहा है कि लास्ट सेल, आखिरी सेल तक ख़त्म करें. कहती वही कि हमें जाना है कि फर्स्ट सेल ना आए. यहाँ तक से हम अगर शुरू करें ना कि पहला ही ना आए, तो वहाँ से हमारी बात तब कैंसर के और एग्जैक्टली. हाँ, फर्स्ट सेल जूही बने उसको उधर ही पकड़ के ख़त्म कर दिया जाए, बगैर सर्जरी, बगैर कीमो, बगैर रेडिएशन के, तो बात वहाँ तक पहुँच जाए ना. देखिए, लेकिन आप देखिए, हम डेली लाइफ में इतने काम करते हैं. सर्दी है ना, ये तो नहीं होता कि हम बाहर जाते हैं बगैर कोट पहने और हम कहते हैं ओह बहुत ठंडे, वापस जाते हैं कोट पहन कर रहते हैं. नहीं, हमें पहले से पता होता है. आपने गाड़ी में बैठ के लाहौर जाना है, आप देखते हैं यार गाड़ी की टैंकी फुल है कि नहीं. ये तो नहीं कि मोटरवे पे बंद हो जाएगी, या चलो जब ई पे जाएगी सुई तो तब देखेंगे. प्रिवेंशन है ना, आप सोच रहे हैं. तो इसी तरह इंसान और हम लोग अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं. हमने प्रिवेंशन पे जाना है, हमने सोचना है कि वो टाइम आए ना कि हमारे खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा इलाज और उसकी ज़रूरत. सही. बस जी, यही चीज़ें हैं, इन्हीं की तगोदो रहेगी. हर वक्त के अपने अपने मसले मसाइल हैं. तो आपका कोई लास्ट कोई मैसेज, आप इतनी दिलचस्प रही है, मेरे ख्याल काफ़ी टाइम गुजरा, तो बताइएगा कोई मैसेज है आपका पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी? बिल्कुल जी, मेरा अपने पेशेंट्स के लिए और मेरे जो डॉक्टर कोलीग्स हैं उनके लिए ख़ास ये मैसेज है कि ऑफ़ कोर्स हम इन चीज़ों को जल्दी पकड़ें, हम कैंसर को जल्दी पकड़ें, हम एक दूसरे में ये बात फैलाएं, प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करें. मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने पेशेंट्स को, अपने कॉलीग्स को, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कि मैं इस्लामाबाद पिंडी दोनों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मॉर्निंग्स में मैं कुलसूम हॉस्पिटल में हूँ और आफ्टरनून्स में मैं अपने सेटअप पे हूँ. क्योंकि मैं वही आपका जो सेटअप है उसका भी नाम बताइए. जी, डॉक्टर सर्जरी एंड मेडिकल सेंटर है, 6 रोड पे है, सैटेलाइट टाउन में. और मैं उनको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ कि वही स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, वही प्यार, मोहब्बत, हार्ड वर्क जो मैंने अपने पेशेंट्स को दिया है, मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे तो पेशेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मैसेज करते हैं, दे कैन फील फ्री टू कंटिन्यू टू डू सो. वो बिल्कुल मुझे बिला झिझक जो भी बात हो, कोई रिपोर्ट आए, कई पेशेंट्स होते हैं 6-6 साल बाद भी मैसेज कर रहे होते हैं कि सर आपसे 6 साल पहले हमारी सर्जरी की थी, अब मुझे ज़ुकाम हो गया. तो मैं खैर कर दी, बिला झिझक कर दें, क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स के लिए और अपने दोस्तों के लिए और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट और कोलीग्स के लिए आई ट्राई टू बी ऑलवेज देयर फॉर देम. तो आई एम हेयर, और कोई भी बात हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड आपने इतना डीपली सबको समझाया, बताया सब कुछ. आई एम श्योर आप सब ने बहुत कुछ लिया और पाया आज के सेशन से. सबसे ज़्यादा 2 टेक अवेज जो मुझे समझ आ रही है, एक तो प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा गौर करें, और दूसरा ये कि आप डॉक्टर हादी जो हैं हैज़ एन ऑप्शन के वो जो पहले जितनी खर्चे होते थे उससे कम खर्चे में इनको आप यही बीमारी को ट्रीट करा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी करा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, और भी बाकी जो हैं, लिवर कैंसर है, पैनक्रियाटिक है, कोलन कैंसर है, इन सब की ट्रीटमेंट्स इनके पास हैं. तो अव्वल तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से दूर रखे, बचा के रखे, और फ़िक्र नहीं करनी, घबराना नहीं है. खुदा न खास्ता कोई भी हो गया तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल. एंड आई विश यू अ हेल्दी ब्यूटिफुल लाइफ inside and outside your homes and everywhere. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे. थैंक यू.